السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوڑھا درخت کھڑا تھا۔ یہ درخت اتنا پرانا تھا کہ کسی کو بھی یاد نہیں تھا کہ یہ کب اگا۔ گاؤں والے کہتے تھے یہ درخت ان کے دادا پردادا کے زمانے سے بھی پہلے کا ہے۔ اس درخت کا سایہ بہت گھنا تھا اور گرمیوں کے دنوں میں گاؤں کے بچے اس کے نیچے کھیلتے تھے۔ بزرگ وہاں بیٹھ کر قصے سناتے اور جوان وہاں آرام کرتے۔ درخت سب کا دوست تھا مگر خود اکیلا رہتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑی آندھی آئی۔ آندھی نے ہر طرف تباہی مچا دی، چھتیں اڑ گئی، درخت گرنے لگے، لیکن وہ بوڑھا درخت اپنی جگہ کھڑا رہا، جیسے وہ گاؤں والوں کی حفاظت کر رہا ہو۔ آندھی کے بعد جب سب نے دیکھا کہ گاؤں کے اکثر درخت گر چکے تھے، لیکن وہ پرانا درخت اب بھی مضبوطی سے کھڑا تھا۔ گاؤں والوں نے درخت کا شکریہ ادا کیا اور اسے زیادہ عزت دینے لگے۔ کچھ دن بعد ایک بزرگ نے گاؤں والوں کو بتایا کہ یہ درخت صرف ایک درخت نہیں بلکہ ان کی تاریخ اور ثقافت کا حصہ ہے۔ اس کی جڑیں گہرائی میں ہیں، جیسے گاؤں والوں کی روایات اور اقتدار۔ وقت گزرتا گیا اور درخت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ وہ گاؤں کے بچوں کو سکھاتا تھا کہ مضبوطی اور صبر زندگی میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ جیسے جیسے گاؤں بڑھتا گیا، درخت بھی بڑھتا رہا اور اس کی کہانی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ یہ درخت اب بھی وہاں کھڑا ہے اور آج بھی گاؤں والوں کے دلوں میں ایک خاص جگہ رکھتا ہے۔ اس درخت کی کہانی میں ایک اور دلچسپ پہلو یہ تھا کہ ہر برس بہار کے موسم میں اس پر پھول اگتے جن کی خوشبو دور دور تک پھیل جاتی۔ گاؤں کی عورتیں اور بچے اس کے پھولوں کو چومتے اور ان سے مختلف ہار، گجرے اور زیور بناتے۔ یہ پھول دراصل اس درخت کی محبت کا اظہار تھا جو وہ گاؤں والوں سے کرتا تھا۔ ایک بار ایک نوجوان لڑکا جو گاؤں کے باہر کے شہر میں ایک تعلیم حاصل کر رہا تھا، چھٹیاں گزارنے گاؤں آیا۔ اس نے سنا تھا کہ شہر میں ترقی کے نام پر پرانے درختوں کو کاٹا جا رہا ہے تاکہ نئی عمارتیں بنائی جا سکے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں ان کے گاؤں کے تاریخی درخت کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ اس نے اپنے والدین اور گاؤں کے بزرگوں سے بات کی کہ ہمیں اس درخت کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ گاؤں کے لوگ پہلے ہی اس درخت سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن اب اس نوجوان کی بات نے ان کے دلوں میں اور بھی ذمہ داری کا احساس پیدا کیا۔ گاؤں کے لوگ اکٹھا ہوئے اور فیصلہ کیا کہ وہ اس درخت کے گرد ایک باڑ بنائیں گے تاکہ اسے نقصان سے بچایا جا سکے۔ گاؤں کے ہر فرد نے اپنی حیثیت کے مطابق مدد کی۔ کچھ نے لکڑیاں دی، کچھ نے ہاتھ سے کام کیا اور چند لوگوں نے پیسے بھی دیے۔ جب درخت کے گرد باڑ مکمل ہوئی تو گاؤں والوں نے وہاں ایک چھوٹا سا جشن منایا۔ سب نے مل کر دعائیں کی اور شکر ادا کیا۔ یہ درخت ان کے ساتھ ہے اور وہ اس کی حفاظت کر پائے۔ اس دن سے گاؤں کے لوگ ہر سال بہار میں درخت کے پاس ایک میلہ لگاتے جس میں دور دور سے لوگ آتے۔ یوں یہ درخت نہ صرف گاؤں کی ثقافتی علامت بن گیا بلکہ اس نے گاؤں کو ایک نئی پہچان بھی دی۔ درخت نے گاؤں والوں کو سکھایا کہ فطرت کا احترام کرنا اور اپنی جڑوں سے جڑے رہنا کتنی اہم بات ہے۔ وہ درخت آج بھی کھڑا ہے
گواہ ہے کہ محبت اور حفاظت کرنے سے چیزیں نسلوں تک زندہ رہ سکتی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔